السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی 3 مزید غلط بیانیاں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ پکڑی گئی ہیں، اور میں جھوٹ نہیں کہوں گا کیونکہ اگر میں جھوٹ کہوں گا تو پھر وہ ایک مذہبی پیشوا ہے، ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں اور ان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر میرے ان باکس کے اندر بڑی گندی گندی گالیاں آ کے نکالتی ہیں، انتہائی غلیظ گالیاں آ کر نکالتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں گندی گندی. تو وہ اتنی گندی گالیاں ہیں کہ اگر ایسا چٹھا صاحب نون لیگ والے دیکھ لیں گے نا تو وہ بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائیں گے کہ اے کی اے نہیں میرے تو ہونا. ٹھیک ہے جی. اب آپ پہلی ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کے اوپر آ جائیں. ابھی مریم نواز صاحبہ کی کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ ویڈیو میں کہ بھاٹی گیٹ کے اوپر جو ثانیہ ہوا اس میں بڑا انہوں نے زبردست کام کیا اور اس میں جو ہے وہ ریاست کے ان لوگوں کو بڑا آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا اور ان کو فکس کیا. اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ غلط بیانی کر دی کہ جی عمران خان صاحب نے جب ساہیوال ثانیہ ہوا تھا تب ان لوگوں کو دہشت گرد کہا. ہمیں یاد ہے کہ ساہیوال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، اور یہ جو مہاتما صاحب آج جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ دہشت گرد تھے. بعد میں پتہ چلا دہشت گرد نہیں تھے، لیکن کوئی داد رسی والا معاملہ نہیں ہوا. 21 جنوری 2019 کا ایک ٹویٹ ہے اور عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں کہ سانحہ ساہیوال انسیڈنٹ کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، بالکل یہ غصہ جائز ہے، اور میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں قطر سے واپس آؤں گا نہ صرف گناہ گار جو ہیں ان کو سزا ملے گی، بٹ میں پنجاب پولیس کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کو ریویو کروں گا اور اس کے اندر ریفارمز لے کر آؤں گا. یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے، ٹویٹ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں. اب ساتھ آ جائیں بی بی سی کی خبر کے اوپر جو میرے صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا تھا. بی بی سی کی خبر آپ یہ نیچے پڑھ لیں. ثانیہ ساہیوال، وزیر اعظم عمران خان کا پنجاب حکومت کو ملزمان کی بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حکم. یہ خبر ہے جی 26 اکتوبر 2019 کی. ٹھیک ہے. اب جناب اعلیٰ وزیر اعظم، خبر آپ سن لیں. وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ ساہیوال میں ملوث 8 پولیس اہلکاروں کی بریت کے عدالتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو اس عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے اور استغاثہ کی پیروی میں مکمل خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری کی ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ تھے جو اس کے اندر انوالو تھے سی ٹی ڈی کے پولیس کے، ان کو بری کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے. تو خان صاحب نے پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ آپ اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ بن جائیں مدعی اور ان لوگوں کو سزا دلوائیں، اور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس فیصلے کو آپ چیلنج کریں اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ آپ پیروی کریں. یہ ایک غلط بیانی ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسری جناب. دوسری غلط بیانی کیا ہے؟ مرزا صاحب جو ہے وہ ابھی ایک ویڈیو انہوں نے بنائی اور اس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے وہ جو ٹویٹ جو ہے وہ کیا تھا اپنا، تو اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں جی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ ہو سکتی جس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کو قوم کا باپ کہہ رہے ہیں کہ استاد جی کی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. یہ اس نے مجھ پہ ٹونٹ کیا. تو تم اپنے مہاتما کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ اس کی وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو مرزا صاحب اب آپ نے مجھے وہ ویڈیو ڈھونڈنی ہے. آپ اپنی پوری یہ جو بریگیڈ ہے نا آپ کی، اس کو آپ لگائیں. عمران خان نے، ٹھیک ہے، عمران خان نے کس ویڈیو میں کس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا عمران خان نے، ان کے مہاتما نے جو ہے وہ کہا تھا. میرے وہ مہاتما نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے. لیکن اب آپ نے نا مجھے وہ ویڈیو، وہ سٹیٹمنٹ، وہ ٹویٹ وہ آپ نے مجھے دکھانا ہے جہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب نے لکھا ہوا ہو کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اب میں اس کا انتظار کروں گا. اب آپ اپنی پوری بریگیڈ کو جو ہے وہ لگا دیں. یہ ہو گئی 2. انہوں نے کبھی بھی آرمی چیف کو قوم کا باپ نہیں کہا. اب آ جائیں تیسری کے اوپر. اب یہ ایک ویڈیو نیچے چل رہی ہے. یہ ویڈیوز پہلے آپ سن لیں. جو مرزا صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ان کی نوکری کے حوالے سے. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے. میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا، میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا، اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا، آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے. اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی. اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہے، تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو میں نے تو وہ کہنا نا کہ کبے نو لات پہ ہی تو کب نکل گیا. تو میرے جی ویڈیو آپ نے سن لی ہے جی. اب مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں جانا ہے؟
آپ یہ جو اوپر والی یہ جو بلیک والی ہے ویڈیو جس کے اندر بلیک جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے، یہ میرے خیال میں طلحہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے ان کی، اور اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہوں اور میں نے تو عمران خان صاحب اور عطر مین اللہ صاحب اور کہاں میں نے ریٹ ظاہر کی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نوکری کے معاملے میں جناب صاحب۔ اب دوسری جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے پہلے کی، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایجنسیوں کا رول نہیں تھا، بلکہ مجھے جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آفر کی گئی تھی، تو بین اللہ جی کو بس سیدھا ہو گیا، اور جو ایجنسیاں ان کا کوئی رول نہیں تھا، میں دعوت کا کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایک حساس جگہ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، تو بین اللہ جی آپ بڑے خوش تھے۔ اب حضور مجھے یہ بتا دیں کہ کدھر جانا ہے ہم تو کنفیوز ہو گیا ہے، میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں کہ استاد جی کیڑے والا استاد جی، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں وہ طلحہ صاحب کی پوڈ کاسٹ والا استاد جی ڈیلیٹ کروں یا میں اس سے پہلے والا استاد جی ڈیلیٹ کروں، کیونکہ ایک استاد جی تو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، یا تو میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں نوکری کے معاملے میں، یا پھر میں ادھر بیٹھ جاؤں کہ یہ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا، قبیر اللہ جی کو ٹھیک ہو گیا تو میں نے تو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، بڑی آپ ہنسی خوشی سے جو ہے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ استاد جی ایک تو ڈیلیٹ کرا دو، کوئی ایک جڑا استاد ہے وہ ڈیلیٹ کرا دو، یا ادھر والا کرا دو یا ادھر والا ڈیلیٹ کرا دو، تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں کہ میں نے کون سا استاد جی جو ہے وہ فالو کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم بسنت کے اوپر۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک آپ ٹویٹ دیکھ لیں جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ چرخی کا استعمال مت کریں، اگر آپ چرخی کا استعمال کریں گے تو قانون کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آئی اپریشیٹ اٹ، لیکن محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چرخی سے بسنت منا رہے ہیں؟ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں اسپیکر صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہے وہ چرخی کے ساتھ بسنت منا رہے ہیں؟ یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف غریب کے لیے ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ایک دوسرے شہر میں مومی پتنگ اڑا رہا تھا، اس کو پولیس درمیان میں موٹر سائیکل پر بٹھا کر ساتھ جو ہے وہ لے گئی ہے کہ اس کے باپ کے اوپر بھی پرچہ ہوگا، اور یہاں ایک عام جو شہری تھا اس نے چرخی پکڑی ہوئی تھی، قانون کے مطابق آپ نے اس کی پکچر شیئر کی، مطلب اتنے بڑے میڈیم کے اوپر آپ نے اس کی پکچر شیئر کی کہ دیکھیں جی بغیر چرخی کے ساتھ جو ہے وہ یہ استعمال کر رہے تھے بسنت میں، اور اب ان کو قانون کا سامنا کرنا جو ہے وہ پڑے گا۔ اب محترمہ مجھے یہ بتائیں کہ کس دن کس تاریخ کو اور کس تھانے میں حمزہ شہباز شریف صاحب اور جو ایاز صادق صاحب ہے ان کے خلاف پرچہ ہوگا؟ کس دن پولیس ان کو موٹر سائیکل کے درمیان میں بٹھا کے یا ڈالے میں گھسیٹ کر ڈالے گی کہ تم لوگوں نے قانون کا جو ہے وہ قانون توڑا ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے چرخی استعمال کر کے، یہ پرچہ آپ کے اوپر ہے اور آپ لوگ جیل میں جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے نا آپ لوگوں کے، اور یہ صرف آپ نہیں ہے، ہر جماعت ہے، کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ امیر چرخیاں سے بسنت منا رہا ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، آپ نے کنڈم تک نہیں کیا کہ جی یہ ہماری نون لیگیوں نے کیا کیا ہے، ایاز صادق صاحب نے کیا کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے، اور بہت سی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہیں، لیکن آپ کے منہ سے جو ہے وہ چیزیں نہیں آپ کے منہ سے نکلی، لیکن ایک غریب کا بچہ تھا اس کا ٹویٹ آپ نے پورٹرے کر کے جو ہے وہ لگا دیا، یہ دیکھیں جی چرخی استعمال کر رہا تھا۔ اب میں انتظار کروں گا کس دن آپ ان لوگوں کے اوپر پرچہ کرتے ہیں اور کس دن پولیس ان کو ساتھ اپنے لے کر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے جو ہے وہ قانون نہیں ہے، لیکن غریب کے لیے یہ سارے کا سارا قانون بنا ہوا ہے۔ تم دو انہوں مارو ان کو جتنا مار سکتے ہو ان کو، یا تو پھر اب آپ ایسا کریں نا کہ ان دونوں کو بھی جیل میں ڈالیں، پرچہ کریں ان کے اوپر، یا پھر اس غریب کے بچے کو بھی وارننگ دے کے چھوڑ دیں۔ نہیں، وہ پرچہ بھگتے گا، وہ عدالتی پیشیاں بھگتے گا، ضمانت کرائے گا، کیونکہ یہ نون لیگی ہیں، یہ ہم جماعت ہیں، ایک جو ہے وہ کزن برادر ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کے لیے قانون جو ہے وہ کوئی نام کی چیز نہیں ہے، یہ جیسے مرضی قانون کو پھاڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے اوپر میں انتظار کروں گا، آپ جو کہتی ہیں نا کہ میں قوم کا بڑا درد سمجھتی ہوں، یہ قوم کا درد میں اب انتظار کروں گا کس دن ان کے اوپر پرچہ ہوگا اور کس دن پولیس جو ہے وہ ان کو لے کر جائے گی۔ یہ بسنت کے مظاہر تھے، اور ابھی یہ پی ٹی آئی والے میرے جو دوست ہیں وہ بھی میرے سے سن لیں، ابھی علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کے بیٹے نے بسنت منائی ہے، اور انہوں نے خود بھی تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے بھی منائی ہے اور ہم نے 804 والی گڈیاں جو ہے وہ اڑائی ہیں۔ تو ہم نے کب کہا تھا کہ پسند، کس نے کہا تھا کہ نہیں لاہوریوں کو آپ پسند روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا، بچہ وہاں پہ چڑھا ہوا تھا، میرا بیٹا گیا تھا 26 سے کون سا تھا 6 تاریخ کو، ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے۔ دیکھیے ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی 804 لکھ کے۔ اب یہ میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو لوگ وہ جو علیمہ خان صاحب کے بیٹے کی بسنت کی تصاویر وائرل ہوئی تھی ان کو 2020 2019 اور پتہ نہیں کس سال کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔
کہ یہ تو 5 سال یہ تو 6 سال پرانی جو ہے وہ تصاویر ہے اور آپ نے جو ہے وہ الزام لگا دیا. انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ جی 6 تاریخ کو ہماری جو میرا جو بیٹا تھا اس نے بھی پسند منائی ہے اور ان کی فیملی بھی جو ہے کوئی گئی ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ان سے پوچھا کہ جی آپ نے منائی ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے بھی چھت کے اوپر گڑیاں جو ہیں وہ اڑائی ہیں اور ہم نے 804 جو ہے وہ لکھ کے اس کے اوپر گڑیاں جو ہے وہ ہم نے اڑائی ہیں. تو محترم میرے دوستوں, سچ کو مت چھپائیں. ایک سچ کو چھپانے کے لیے آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں, پھر 10 جھوٹ اس کے اوپر آپ کو بولنے پڑ جاتے ہیں. وہ ایک تصویر تھی, پسند تھی, اس نے منائی, دیٹس اٹ, ختم ہوگی کہانی, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. سب نے منائی ہے پسند, سب نے منائی ہے پسند. کون ہے جو کہتا ہے کہ جی میں نے پسند نہیں منائی؟ جو لاہور میں نہیں تھا اس نے پسند نہیں منائی, بس باقی سب نے پسند منائی ہے. باہر سے بھی لوگ آئے ہیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے کیوں پسند منا لی, یہ کر لیا آپ نے, وہ کر لیا. وہ پورے کا پورے جو فیملی ہے وہ کہہ رہی ہے ہاں جی ہم نے منائی ہے پسند. اب کریں آپ اس کو ڈیفینڈ, میں دیکھتا ہوں کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک چیز کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک جھوٹ بولا, اب وہ گندے ہوتے جا رہے ہیں. مت کریں آپ ایسا, اس سے آپ کی اپنی ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اور کچھ بھی نہیں ہونا. بھائی منائی ہے اس نے بس, ٹھیک ہے منا لی اس نے, کوئی بات نہیں, سب نے منائی ہے اس کے اندر پسند, کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں. خیر جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا.